میں آج بھی کہتا ہوں ولیوں کے امام مولانا فضل الرحمان ہے، آج بھی قائم اور دائم ہوں، میں تو آج بھی اس شخص کو علماء کا امام مانتا ہوں۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت ان کی جماعت کو ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کو منظور کروایا۔ اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ درسگاہ حقیقت میں مولانا فضل الرحمان کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور وہی مشکلات میں اداروں کے اور دین کے کام آنے والے ہیں۔ وہ ایک بڑے فقیہ باپ اور کائنات کو علم اور برہان سے فتح کرنے والے انسان کے جانشین ہیں، اس لیے ہم سب پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کی رضا اور خوشی کا خیال رکھیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان کے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی، اسی لیے میں نے کہا مستثمر صاحب سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مولانا نے یہ کوئی تقریب مقرر کی ہوئی ہے، لیکن میں نے مجھ سے رہا نہ گیا اور میرا دل چاہا کہ میں خود ہی جا کر مولانا کو مبارکباد پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، ملک و ملت کی بہت بڑی خدمت لی ہے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ہمارے ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر باقی رکھیں اور ان کے ذریعے مزید خدمات لیں۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے امیر، پاکستانی سیاست کا ایک ناقابل تردید جز اور ایک تنظیم کار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی اساتذہ 3 ہیں، ایک ان کے والد مفتی محمود، دوسرے نواب زادہ نصر اللہ خان اور تیسرے خان عبد الولی خان۔ برطانیہ کے معروف اخبار نیوز آف دی ورلڈ نے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا سب سے قابل، ایشیا کا 5واں اور انٹرنیشنل سطح کا 19واں قابل سیاستدان قرار دیا تھا۔ عام طور پر لوگ مولانا فضل الرحمان کو صرف ایک سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے مختلف حصوں سے روشناس کرائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سن 1953 کو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے عبد الخیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پاکستان کے نامور عالم دین اور جمعیت علماء اسلام کے بانی مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ایک با اثر مذہبی رہنما اور ایک ماہر سیاستدان تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے حاصل کی اور پرائمری تک عبد الخیل میں ہی پڑھتے رہے۔ تجوید، فارسی اور فقہ کی ابتدائی کتابوں کی تعلیم ڈیرہ اغازی خان میں حاصل کی۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قاری قرآن بھی ہیں۔ اسکولی سطح پر ہمیشہ حسن قرات کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرتے رہے، اور اب بھی بعض دینی اجتماعات میں آپ کا خطبہ اور تلاوت قرآن سما باندھ دیتا ہے۔ محترم دوستو، اس کے علاوہ شاید یہ بات بھی آپ کے لیے نئی ہو کہ مولانا ہر سال رمضان میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ سن 1970 میں پنجاب ایجوکیشن بورڈ کا امتحان پاس کیا۔ سن 1972 سے سن 1979 تک جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک میں تعلیم حاصل کی اور وفاق المدارس کے تحت دور حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم اکوڑا کھٹک میں آپ کے اساتذہ میں نمایاں نام محتمیم دارالعلوم مولانا عبدالحق، مولانا حسن جان، ڈاکٹر سید شیر علی شاہ رحمہم اللہ کا آتا ہے۔ جامعہ حقانیہ اکوڑا کھٹک سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جامعہ قاسم العلوم ملتان سے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ 1 سال درس و تدریس کے بعد سفر حج کے دوران اچانک آپ کے والد محترم مفتی محمود کا انتقال ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد 27 سال کی عمر میں سن 1980 میں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری کے طور پر اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا۔ دوران طالب علمی آپ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی صدر بھی رہے۔ اس کے بعد مولانا نے جامعہ پشاور سے سن 1983 میں اسلامک اسٹڈیز میں BA کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد آپ مصر کے جامعۃ الازہر میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے اور وہاں سے MA کی سند حاصل کی، اور سن 1980 میں
آپ قومی سطح کی سیاست میں آئے اور پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ملک میں اسلامی نظام جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی اور اس سلسلے میں اب تک 10 سے زیادہ مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں۔ پہلی بار آپ سن 1974 کی تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار ہوئے، جبکہ آخری بار سن 2001 میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے مجموعی طور پر 5 سال اسیری کی زندگی گزاری۔ آپ نے ملک میں غیر شرعی قوانین اور عالم اسلام کے مختلف عنوانات پر بھرپور جد و جہد کی، جن میں سن 1999 میں امریکہ مرد آباد ریلی، 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی جارحیت، پاکستان میں ڈرون حملوں، سانحہ لال مسجد، تحفظ نسواں بل، ممتاز قادری کی پھانسی اور سود کے خلاف حکومتی سطح پر ذہن سازی اور عملی اقدامات سمیت درجنوں موضوعات شامل ہیں۔ حضرت مولانا نے ڈی آئی خان کی سیٹ سے دوسری مرتبہ سن 1990 میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور سن 1993 میں پاکستانی جماعتی انتخابات میں دوسری مرتبہ ڈی آئی خان نشست اسلامی جمہوری محاذ کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ نومبر سن 1994 کو مولانا فضل الرحمان نے UN اسمبلی کے اجلاس سے فلسطین کے مسئلے پر انگریزی کے بجائے فصیح و بلیغ عربی میں خطاب کیا، جس کو مسلمان نمائندوں نے عام طور پر، عرب نمائندوں نے خاص طور پر سراہا۔ آپ نے چوتھی بار عام انتخابات میں سن 1997 میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ سن 2001 میں افغانستان میں جنگ کے بعد آپ نے پاکستان کے بڑے شہروں میں کئی امریکہ مخالف مظاہرے کیے اور ریلیوں کی قیادت کی، جس میں اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اکتوبر سن 2001 میں پرویز مشرف نے پاکستان کے شہریوں کو افواج پاکستان کے خلاف اکسانے اور حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے پر مولانا فضل الرحمان کو آبائی گاؤں عبد الخیل میں نظر بند کر دیا۔ سن 2002 میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء کی کوششوں سے 6 دینی سیاسی جماعتوں کا اتحاد متحدہ مجلس عمل کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی اس کے صدر اور مولانا فضل الرحمان اس کے جنرل سیکریٹری قرار پائے، اور سن 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر آپ تیسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ الیکشن جیتنے پر مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کے ممکنہ امیدوار بن گئے، لیکن ان کی تقرری نہ ہو سکی۔ انہوں نے سن 2004 سے سن 2007 تک حزب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سن 2008 کے انتخابات میں وجود پانے والی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ مولانا نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کئی ممالک کے دورے کیے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کا مطالبہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان بنو کے حلقہ انتخاب سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر چوتھی بار پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، لیکن وہ ڈی آئی خان میں الیکشن ہار گئے۔ مارچ سن 2016 کو مولانا فضل الرحمان کو بحرین حکومت کی جانب سے آپ کی امن کی بحالی کی کوششوں کے اعتراف میں امن ایوارڈ دیا گیا۔ مارچ سن 2018 میں وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقوں سے سن 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اگست سن 2018 کو پاکستان مسلم لیگ نون سمیت پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے انہیں صدارتی انتخابات میں امیدوار نامزد کیا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف پی ڈی ایم الائنس کا آپ کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان پر متعدد جان لیوا حملے بھی ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یقین جانیے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی خدمات کو تا قیام قیامت سنہرے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔